الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا العظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام عظمتوں کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کو ہو سکے کہ اس کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو تو وہ مدینے میں مرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ جس کی مدینہ منورہ میں وفات ہوگی میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جناب، آج آپ جانتے ہیں ناظرین، 8 شوال ہے، یوم انہدام جنت البقیع، ایک انتہائی مغموم قسم کا دن ہے، امت مسلمہ پہ بڑا شاک دن ہے۔ آج فضائل جنت البقیع پہ بات کریں گے ناظرین، اور آج مدفونان جنت البقیع کی بارگاہ میں ہدایے پیش کریں گے۔ ایک عاشق، ایک غلام، ایک مسلمان ناظرین جب اپنی گناہوں کی پٹلیا کو اپنے کاندھوں پر لاد کر مدینہ پاک کی جانب رواں دواں ہوتا ہے، اپنے سر کو جھکا کر، بلکہ یوں کہیے کہ اپنے وجود، اپنی روح کو جھکا کر مدینہ منورہ کی سرزمین پہ قدم رکھتا ہے، اور جس وقت وہ مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے ناظرین تو اس کا پورا وجود جو ہے لرزا ہوا ہوتا ہے، اور جس وقت وہ باب السلام سے انتہائی دبے لچے قدموں کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کو دھیمے دھیمے انداز میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پر پیش کرتے کرتے آگے آگے بڑھتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سنہری جالیوں کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے ناظرین، مواجہ کے سامنے، اور ظاہر ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، وہ دونوں یاروں کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد انتہائی ادب کے ساتھ پیٹ کیے بغیر، کیونکہ عاشقوں کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ عاشق کبھی بھی پیٹ نہیں کرتے روزے کو، تو وہ روزے سے پیٹ کیے بغیر جو ہے وہ آہستہ آہستہ دبے لچے قدموں کے ساتھ باب بقیع سے باہر نکلتا ہے، اور جیسے باہر نکلتا ہے ناظرین تو اس کی نگاہ دنیا کے اس عظیم ترین قبرستان کی جانب جاتی ہے ناظرین، کہ جس کی عظمتوں کا کیا ہی کہنا، وہ قبرستان کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اپنے پیاروں کے لیے منتخب کیا، وہ قبرستان کہ جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیاروں کے لیے منتخب کیا، وہ قبرستان ناظرین کہ جس پہ نگاہ جاتے ہی ہر عاشق کا دل مچل جاتا ہے صاحب کہ کاش 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 یہ لمحہ رک جائے، یہ لمحہ ٹھہر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی موقع پہ گنبد خضرا کے سائے میں، بس یہ جو میں نکلا ہوں نا، اسی موقع پہ میری روح کو قبض کر لے اور مجھے بھی کہیں یہاں پر 2 گز زمین مل جائے، کہ یہ وہ قبرستان ہے ناظرین، یعنی وہ قبرستان کہ جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے انتہا پسند کیا، جس قبرستان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لمس بارہا عطا کیا، جس قبرستان کی سرزمین نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو بارہا بوسے دیے، جس قدمین شریفین کو ناظرین بوسے دینے کے لیے دنیا کا ہر عاشق مچلتا اور تڑپتا ہے، ان قدمین شریفین کو بارہا جنت البقیع کی مٹی نے بوسے بھی دیے، اور لمس بھی جنت البقیع کی مٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کا عطا ہوا۔ یہ وہ قبرستان ہے ناظرین کہ جس قبرستان کو آسمان والے آفتاب اور مہتاب کی طرح روشن دیکھتے ہیں، آفتاب اور مہتاب کی طرح روشن دیکھتے ہیں۔ یہ وہ قبرستان ہے کہ جس قبرستان میں میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا تشریف لے جایا کرتے تھے، بارہا بقیع کہ جتنے بھی رہنے والے ہیں مکین ہیں، میں تو ان کو رہنے والا کہتا ہوں، مکین کہتا ہوں، تو جتنے بھی مکینان بقیع ہیں سب کو سلام کہتے تھے اور سب کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ آغاز کرتے ہیں، میں آج ظاہر ہے یہ جو فضائل جنت البقیع تو ایسا معاملہ ہے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو مدینہ پاک کی سرزمین اور جمعے کا دن اور سایہ گنبد خضرا عطا کر دے، تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو۔ اسلام میں جو سب سے پہلے بہت ضروری ہے سمجھنا اور سمجھانا مفتی صاحب کہ آج کل ظاہر ہے چونکہ ہم بڑا رف ٹف سی لائف گزار رہے ہیں
اور چیزیں ہماری بڑی عجیب سی متزلزل ہو گئی ہیں. مقدسات کی جو اہمیت اور ان کا احترام ہے اس پہ ذرا پہلے بات کیجیے، پھر آغاز کرتے ہیں. جی بہت شکریہ جنید بھائی، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہدیہ عقیدت پیش کیا. جزاک اللہ. ہمیشہ کی طرح ہی اللہ تبارک و تعالی ہماری ان عقیدتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جنت البقیع شریف کا تذکرہ مبارک ہے. اس ضمن میں جو آپ نے سوال فرمایا کہ مقدسات کی اہمیت اور اس کا تصور بنیادی طور پر اسلام میں کیا ہے، دیکھیے فی زمانہ بہت سارے مسائل ہیں. ان میں سے ایک میں سمجھتا ہوں جو اہم ایشو جس کے اندر من حیث القوم من حیث الامت ہم مبتلا ہیں، وہ ہے خلط مباحث. ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مکس اپ کر دیتے ہیں اور ویژن کلیئر نہیں ہوتا، نظریہ اور فکر اس پر کلیئر نہیں ہوتا. اور اگر کچھ لوگوں کا کلیئر ہوتا ہے نقطہ نظر یا جو لوگ علم رکھنے والے ہیں، وہ پھر گروہی تعصبات کے اندر مبتلا ہو کر دوسرے کو فیور دینے والی چیزوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں اور اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں کہ فیور مل رہی ہے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں علمی اعتبار سے ایک دیانتداری کا تقاضا نہیں ہے، یہ خیانت ہے علمی اعتبار. جناب جو مقدسات کی تعظیم ہے اس کا تصور قرآن مجید کے اندر ہمیں اتنا واضح اور صریح انداز میں ملتا ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت نے ایک ہے تعظیم اور ایک ہے غایت تعظیم. جی غایت تعظیم کو عبادت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی عبادت کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ غایت تذلل ہے اس کے اندر اور غایت تعظیم ہے. وہ اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے جناب. اور اس کی انتہائی صورت جو ہے وہ سجدہ ہے. ٹھیک ہے. اس لیے سجدہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز اور روا نہیں ہے. نہ سجدہ تعظیم اور نہ سجدہ عبادت. وہ تو شرک ہے سجدہ عبادت، اور سجدہ تعظیم بھی روا نہیں. لیکن سجدہ تعظیم کے علاوہ اور جو تعظیم کی مختلف صورتیں ہیں وہ قرآن مجید کے مطابق جائز ہیں، حق ہیں. اور خود قرآن مجید دیکھیے، میں چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے صفا اور مروہ کے مابین اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں قدم مبارک جناب اور ان کے قدمین شریفین کی برکت سے اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دیا. سبحان اللہ. اور نہ صرف محض اپنی نشانیاں قرار دیا بلکہ فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، کہ جو اللہ کی ایسی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کا تقوی ہے. تو اس آیت مبارکہ میں صراحت موجود ہے کہ ایک تو شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں، تو اللہ کی نشانیاں کے سبب سے بنی، اللہ کے بندوں کے سبب سے، اور ان کی تعظیم کا نہ صرف حکم دیا جا رہا ہے، نہ صرف اس کی تعریف اور توصیف اور تحسین کی جا رہی ہے، بلکہ اسے دل کا تقوی قرار دیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعظیم جو شاعر اللہ کی تعظیم ہے وہ تقوی قلبی کا اظہار ہے. یہ قرآن مجید کی صراحت ہے. اسی طرح ہمیں اصحاب کہف کے ضمن میں ملتا ہے کہ جب لوگوں نے انہیں پا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی ظاہر فرمائی اور چند لمحوں کے لیے یا جتنے وقت اللہ نے چاہا اس کے لیے وہ اٹھے اور پھر آرام فرما ہو گئے، تو پھر وہاں پر قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان کی محبت میں لوگوں نے یہ فیصلہ کیا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم اس کے اوپر مسجد بنائیں گے، جناب گویا عبادت گاہ بنائیں گے. تو جو اہل اللہ جہاں موجود ہوں، اللہ کے مقبول اور مقرب بندے موجود ہوں، ان کے قریب اللہ کی عبادت کرنا، وہاں بیٹھ کر وہاں عبادت کرنا اور سجدہ کرنا یہ اللہ کو پسند ہے تبھی کہ جب وہ جگہ مقبول ہوئی. اور وہ جگہ مقبول ہوئی ان اصحاب کہف کی وجہ سے. تو لہٰذا یہ بھی قرآن مجید کی صراحت ہے. اسی طرح قرآن مجید کے اندر ہمیں بنی اسرائیل کے ضمن میں تابوت سکینہ کا ذکر ملتا ہے، اور تابوت سکینہ جس کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے باقاعدہ جہاد فرمایا اور وہ نشانی کے طور پر ان کو پیش کیا گیا. اور اس میں کیا تھا؟ اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عزیر علیہ السلام تک انبیاء کرام کے تبرکات موجود تھے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک موجود تھا. تو لہٰذا وہ جن چیزوں کو انبیاء کرام سے نسبت ہو جائے، صالحین اور مقربین سے نسبت ہو جائے، ان کی تعظیم، ان کا ادب، ان کا احترام، یہ تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے. اسی طرح سورہ یوسف کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک
مبارک اپنے بھائیوں کو دے کر بھیجا اور فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا، یہ میری قمیص مبارک لے جاؤ، میرے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگائیے اور اس سے ان کی بصارت لوٹ آئے گی۔ تو قرآن مجید کی 20 آیات ہیں، اور اسی طرح حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام اور صالحین سے نسبت رکھنے والی جو اشیاء ہیں ان کا تقدس بھی ہے، ان کی برکت بھی ہے، ان کا احترام بھی ہے۔ ہاں اس میں نظم ضرور ہے، ہر ایک کے درجہ بدرجہ ہے، یہ بھی فرق رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور پھر ہر چیز میں اعتدال کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ سرکار فرمائیں جب کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس خطے کو جو ہے، اس زمین کو جو ہے باقاعدہ اس ٹکڑے کو منتخب کروں۔ اب ظاہر انتخاب اس کا مطلب وہ بات ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ فرماتے ہی نہیں، جو کچھ اللہ کا فرمانا ہے نبی فرماتے ہیں۔ تو فیصلہ تو پھر یہ اللہ کا ہے نا کہ اللہ نے اس ٹکڑے کو عزت اور شرف بخشا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس کی جو تاریخ ہے ذرا اس پہ تھوڑا سا گفتگو کیجئے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اگین وہی بات کہ جنت البقیع جیسے قبرستان کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس پہ بھی ذرا کلام کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی کہ تمہیں آزمائیں کہ عمل صالح کون کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خلق الموت، موت کہہ کر اور حیات کہہ کر موت کو پہلے ذکر کیا، حیات کو بعد میں، کہ آپ کو اپنا مرنا ذہن میں رہے۔ تو یہی صورتحال جو ہر ذی روح ہے اس کے ساتھ یہ پیش آئی اور آتی رہے گی تا قیام قیامت، کہ جس کے اندر روح آئی ہے اس نے پھر واپس لوٹنا ہے۔ تو جب وہ واپس لوٹے گی تو اس جسم کا پیچھے کیا معاملہ رہے گا، اس روح سے تعلق بھی رہے گا۔ تو آیا اس جسم کو ہم محفوظ کر دیں اور مختلف جارز میں سجا کر رکھ لیں، یا اس کو جہاں سے اس کو بنایا گیا تھا وہیں پر سپرد کر دیں؟ تو اسلام نے اسی چیز کی طرف توجہ دلائی، اور اسی میں جو اولین باقاعدہ مسلمانوں کا قبرستان منتخب کرنے کا مرحلہ درپیش ہوا، تو یہ وہ مقدس جگہ جہاں آج 10,000 سے زائد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اور بے شمار تابعین، تبع تابعین اور محدثین آرام فرما ہیں، وہ وہی جگہ ہے جس کو ہم پیار محبت عقیدت سے جنت البقیع کہتے ہیں جناب۔ تو اس کے 3 نام عام طور پر ذکر کیے جاتے ہیں، بقیع بھی، بقیع الغرقد کی، اور جنت البقیع بھی، یہ تینوں لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو غرقد کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پر مختلف قسم کے درخت اگے ہوں، خودرو جھاڑیاں ہوں۔ تو یہ چونکہ زمین جو تھی مدینہ منورہ کے باہر ایک ایسی جگہ تھی جس کی کوئی عام ملکیت نہیں تھی، تو یہاں اسلام سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم میمنۃ اللزوم سے پہلے، یہاں پر لوگ مختلف کام کرتے تھے، کچھ کی رہائشیں بھی تھی ادھر، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اپنی کھجوریں بھی ادھر خشک کر لیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ جو ہے اپنے گھر کی جو غیر ضروری اشیاء ہیں ان کو بھی ادھر ڈال دیا کرتے تھے۔ تو مختلف انداز میں، چونکہ کہ یہ وسیع قطع اراضی تھا جس کا عام استعمال نہیں تھا، یا یوں کہہ لیں کہ آسانی کے لیے میونسپل کمیٹی کے ماتحت تھا، کہ جس کا حق جو ہے وہ پورے شہر مدینہ کو تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہاں پر تشریف فرما ہوئے، اس سے پہلے آپ کا ایک فرمان تھا کہ بھی قبروں پہ نہ جایا کرو۔ تو لوگوں نے اسی چیز کو فالو کر لیا کہ قبروں پہ جانا حرام ہے، جبکہ آقا نے فرمایا تھا جب کہ قبروں پہ نہ جاؤ، اس وقت جو قبریں تھیں وہ مشرکین کی تھیں۔ تو ظاہر ہے ان کی قبروں پہ جانے سے آپ نے روکا ہے، اور جب یہ اپنا قبرستان بننے لگا تو پھر آپ نے فرمایا انی قد کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانھا تذکرۃ الآخرہ۔ تو ان کی زیارت کا حکم دیا۔ اب اس کی جو نبی کریم علیہ السلام نے خود ایک انتخاب کی کیفیت عطا کی، المستدرک کے اندر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت دی ہے کہ آپ نے یہاں کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے اسی جگہ کو منتخب کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس صحابی نے جہاں آرام کرنا تھا وہ جگہ بھی خود رب کائنات کی اپنی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جگہ کو نہ صرف پسند فرمایا بلکہ اس کے بعد اگر ہم یہ سمجھے کہ مدینہ منورہ کے گلیوں بازاروں سے جب آپ باہر نکلتے تھے تو سب سے زیادہ آپ کی توجہ کی یہی جگہ ہوا کرتی تھی۔ تو یہاں پر ابتدا میں حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ انصار میں سے، اور حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سے، ان کی یہاں پر پہلی تدفین شریف ہوئی، اور یہ تدفین خود میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے فرمائی، اور حضرت عثمان بن مظعون کے سرحانے کی طرف آپ نے ایک پتھر بھی بذات خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا
کر بھاری پتھر جو ہے وہ نصب فرمایا تاکہ نشانی رہ جائے۔ تو اس صورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جگہ کو نہ صرف منتخب کیا بلکہ اس جگہ کے اوپر حضور علیہ السلام کی بہت زیادہ توجہات رہیں۔ کوئی بھی اہم موقع ہوتا تھا، اس کی اہمیت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام یہاں پر تشریف خود فرمایا ہوا کرتے تھے، چاہے وہ شب برات ہو، چاہے وہ عام حالات میں کوئی عیدین کا مرحلہ ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر 2 قبرستان جو تھے وہ انتہائی توجہ والے تھے، سب سے زیادہ اسی کو توجہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ شہدائے احد کا جو قبرستان تھا وہاں پر آپ کی توجہ زیادہ ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ منتخب کردہ قبرستان، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار، اس کی اہمیت یہ ہے کہ بے شمار مشاہیر اسلام کے جو اولین مجاہدین ہیں وہ یہاں پر آرام فرما ہوئے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو قبروں کے اندر حضور علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اتارا۔ تو بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی قبروں کے اوپر حضور علیہ السلام نے اسی قبرستان کے اندر آ کر جو میت، جو جسد مبارک دفن ہو گئے، ان کی قبروں کے اوپر بھی آپ نے جنازہ ادا کیا۔ تو یعنی یہ وہ واحد قبرستان ہے جس کی قبروں کے اوپر بھی حضور نے جنازہ ادا کیا ہے۔ تو اس سے بڑھ کے اس کی اور اہمیت کیا ہو؟ بھائی میں تو ابھی میں نے ابتدا میں کہا نا کہ مطلب جس زمین کو، جس مٹی کو لمس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو گیا، اور جس زمین کو، جس مٹی کو خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو گئی، ہمارے لیے تو پھر آگے کوئی دلیل کی مطلب ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ وہ کیا زمین ہے۔ جنت البقیع کے فضائل احادیث کی روشنی میں، اور خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قدر محبت فرمائی ہے بقیع شریف سے، وہ ذرا بیان کیجیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، آج ہم بڑے اہم ٹاپک کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ جنت البقیع کی جو ابتدا ہے یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں کتاب الاوائل کے اندر جو کام سب سے پہلے ہوئے ان میں یہ حدیث کی کہ سب سے پہلے آپ کی تدفین ہوئی، اور اس میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت فرمان عظیم ہمارے لیے مشعل راہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تدفین کر دی تو پھر مجھے کسی نے بتایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، میری قبر شریف اور عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کا جو درمیانی حصہ ہے وہ بقیع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ پہلے پتہ چلتا تو میں حضرت عثمان بن مظعون کو دور کر کے دفن کر دیا تاکہ لوگ فیض یاب مزید ہو سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ عظیم حصہ ہے جہاں کائنات کے سب سے عظیم لوگ مدفون ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا اگر تم سے یہ ممکن ہو کہ تم مرنا چاہو تو تمہیں چاہیے کہ مدینہ شریف میں آگے فوت ہو۔ اللہ فرمایا جو مدینہ شریف میں وصال کرے گا قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں سب سے زیادہ فکر مند رہتے تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، یا اللہ مجھے شہادت بھی دینا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دفن ہونے کا موقع۔ اللہ اکبر، آئے ہائے ہائے، اور کیا قبولیت ملی آپ یہ دیکھیے۔ بالکل، دونوں اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کے آپ کو عطا فرمایا، بہت قبول ہوئی بات۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے ہاں جب یہ دعا کی گئی لیکن فکر رہتی تھی کہ اتنا پرامن نظام ہے تو شہادت کیسے ہوگی اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نعمت عطا فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دی۔ میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک بندہ پوچھنے لگا، حضور یہ بتائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جہاں قبر شریف ہے وہاں 70 گز سارے بخشے ہوئے ہیں، تو آپ نے بڑا ٹیکنیکل جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر نواسے کی شان یہ ہے تو بتاؤ نانا جی کی کیا شان ہوگی، ان کے ساتھ ہی تو عمر بن خطاب تشریف فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اور اکبر۔ بتایا کہ نیک لوگ جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں دور دور تک اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے۔ سبحان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا ایک دوست مدینۃ المنورہ سے باہر چلا گیا رہائش کے لیے، ٹھیک، آپ اس کو منانے کے لیے گئے کہ اندر آ۔ اچھا، وہ کہنے لگا اندر بڑے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے، ایک ایک قدم سوچ کے اٹھانا پڑتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اللہ، میں اتنے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ سکتا، اس لیے میں باہر چلا گیا۔ آپ نے فرمایا سنو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جس نے مدینہ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا پھر ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس پہ جو آزمائش آئی اس پہ صبر کیا
تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں. اللہ اکبر. اللہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں ارشاد فرماتی جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے ہاں ہوا کرتی تھی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں جنت البقیع تشریف لے جاتے اللہ. اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ فرماتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبرستان میں اگر قبر سامنے نہ ہو تو نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک. سجدے والی نماز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں روضہ شریف ہے اس کے چاروں اطراف میں لوگ کھڑے ہوتے. آگے ویسے میں نے کسی محبت والے کو آگے نہیں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا. وہ کہتا ہے کہ موت آ جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہ میں پڑھوں. سوال ہی یا ادھر چلا جاؤں یا ادھر چلا جاؤں. پیٹ تو سوال ہی نہیں ہے. سوال ہی پیچھے پڑھتے. اب چونکہ قبر شریف اور پیچھے والے حصے کے درمیان میں دیوار ہے اندر بھی اور جالی بھی لگی ہوئی ہے. اس سے یہ مسئلہ امت کو سمجھ لینا چاہیے. قبر اور بندے کے درمیان میں اگر دیوار حائل ہو جائے تو پھر اس جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے جس کے آگے قبر موجود ہے. اس سے شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں آتی. جب قبر براہ راست سامنے ہے پھر وہاں سجدہ نہیں ہو سکتا. یہ سخت ناجائز اور حرام کاموں میں سے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک اور روایت. آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت البقیع میں فوت ہوا یعنی دفن ہوا اور جنت المعلا میں دفن ہوا ان دونوں کی تخصیص ہے. فرمایا جب قیامت والے دن اٹھے گا تو وہ خوف والے دن میں اللہ تعالیٰ اس کے دل سے خوف اٹھا لے. اللہ. یہ گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ان سارے فضائل میں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ بندہ صاحب ایمان ہونا چاہیے. ضروریات دین کا ماننے والا ہونا چاہیے. ورنہ بڑے صاحب اختیار لوگ بھی وہاں جگہ مانگ لیتے اور مل بھی جاتی ہے. لیکن میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ فرشتے جنت البقیع کے اندر چھانٹی کر دیتے ہیں رات کو. اچھا. کہ جو اس قابل نہیں ہوتا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے. اور جو دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو اور وہ جنت البقیع کے قابل ہو تو فرشتے وہاں سے اس کو جنت البقیع میں منتقل کر. یعنی اگر کوئی بقیع میں بھی دفن ہوا تو اس بات کی گارنٹی کیا نہیں ہے؟ مطلب ایمان شرط. ٹھیک ہے. ایمان ہوگا تو یہ سارے فضائل ملیں گے. ایمان نہیں ہوگا تو کوئی فضیلت. میں ایک روایت اور پڑھ رہا تھا کہ جہاں بقیع شریف جو ہے وہ اپنا جب وہ بھر جاتا ہے تو وہ فرشتے باقاعدہ جو ہے وہ سمیٹ کے منتقل کر دیتے ہیں ان کو جنت کے اندر. ایسا بھی ہے. جی بالکل. اور سرکار علیہ السلام تواتر سے سلام کرنے کے لیے اور ان کے لیے دعا کرنے کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک ہوتا تھا. آپ ان سے کلام فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں قیامت والے تمہارا اللہ کے ہاں شفیع بن کے آؤں گا. اللہ. اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان پیارے پیارے لوگوں کی تدفین فرماتے تو ان کے لیے خوبصورت دعائیں بھی فرمایا کرتے. اچھا میرا تو بڑا فرم بلیو ہے وہ 4 مصروں کے اندر اس طرح سے پیرو دیا کہ ویسے تو ہر عاشق قرب نبی میں رہتا ہے. ویسے تو ہر عاشق قرب نبی میں رہتا ہے. جسم کہیں بھی ہو دل مدینے میں رہتا ہے. بقیع کی تمنا تو سبھی عشاق کرتے ہیں. بقیع کی تمنا تو سبھی عشاق کرتے ہیں پر نبی جسے چاہیں وہی بقیع میں رہتا ہے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا آپ تشریف لائے. ناظرین بڑی خوبصورت گفتگو رہی اور اگین وہی بات اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو میں تو اس بات کا بڑا فرم بلیور ہوں کہ یہ نام مقام پیسہ دولت کچھ کام نہیں آتا. بلاوے کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بس یہ اس کرم سے نواز دے کہ وہ مدینہ پاک کی انتہائی با ادب حاضری جو ہے وہ پیش کر سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاضری کے صدقے سے انہیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے. دین کی طرف راغب ہونے کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص دین سے غافل ہو کر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اسے پلائیں. انشاءاللہ اللہ کے دین کی طرف رغبت ہو جائے گی. امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو. جس دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو گے اس دن آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ.